نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی کہانی کا ہیرو اصحاب رسول میں سے وہ شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن حذافہ سہمی ہے۔ ممکن تھا کہ تاریخ اس شخص کی طرف کبھی توجہ ہی نہ کرتی اور اس کا کوئی خیال دل میں لائے بغیر اس طرح گزر جاتی جس طرح اس سے پہلے لاکھوں اربوں کو نظر انداز کرتے ہوئے گزر گئی ہے۔ لیکن اسلام نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کے لیے ان کے دو اہم ہم اثر اور اپنے وقت کے عظیم بادشاہوں شہنشاہ ایران کسریٰ اور شہنشاہ روم کیسر سے ملاقات کا موقع فراہم کر دیا، اور ان دونوں سے ان کی ملاقات کے ساتھ ایک ایسی داستان وابستہ ہو گئی جو ہمیشہ کے لیے اس زمانے کی یادداشت میں محفوظ ہو چکی ہے اور جس کو تاریخ کی زبان میں برابر دہراتے رہیں گے۔ شہنشاہ ایران کسریٰ کے ساتھ ان کی ملاقات کا قصہ 6 ہجری کا ہے، جس کا تعلق رکھتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے ذریعے شاہان عجم کے پاس دعوت خطوط ارسال فرمائے اور ان خطوط کے ذریعے انہیں اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہم کے دوران پیش آنے والے خطرات کا پورا اندازہ تھا، کیونکہ ان قاصدوں کو ایسے دور دراز علاقوں سے گزر کر جانا تھا جن سے اس سے پہلے ان کا کوئی سابقہ نہیں تھا اور نہ ہی وہاں سے آج تک ان کا کوئی گزر ہو چکا تھا۔ مزید برآں یہ کہ ان علاقوں کی زبانوں سے نابلد اور ان حکمرانوں کے مزاج سے بالکل ناواقف تھے۔ پھر اس طرح کہ ان کو اپنے سابق ادیان کو ترک کرنے، اپنے اقتدار و حکومت کے منصب سے الگ ہو جانے اور ایک ایسی قوم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دینی تھی جو ماضی قریب میں ان کے ماتحت رہ چکی تھی۔ یقیناً یہ ایک نہایت پرخطر سفر تھا جس پر روانہ ہونا موت کے منہ میں جانے اور اس سے زندہ و سلامت واپس آنا نیا جنم پانے کے مترادف تھا۔ اس مہم کے متوقع خطرات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ کے لیے جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم سے کچھ لوگوں کو شاہان عجم کے یہاں سفارت پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ اس میں مجھ سے اختلاف نہ کرنا جیسا کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا۔ جواب میں صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو جہاں چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں بھیج دیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر پیغام خوشی خوشی پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک عرب اور شاہان عجم کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ کو طلب فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی بھی تھے۔ انہیں شہنشاہ ایران کسریٰ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے تیار کیا، بیوی بچوں سے رخصت ہوئے اور تنہا اپنی منزل مقصود کا رخ کیا۔ وہ راستے کے نشیب و فراز کو طے کرتے اور مصائب سفر کو برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں نے کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لائق تھے۔ کسریٰ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کے تزائین اور آرائش کا حکم دیا اور اپنے تمام بڑے بڑے افسروں کو دربار میں حاضری کی ہدایت کی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو دربار میں طلب کیا۔ اس وقت اس کے جسم پر ہلکا سا کمبل اور معمولی سی عبا تھی اور ان کے حلیے سے بدوی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا اور ان کے سینے میں عظمت اسلام اور دل میں عزت اسلام کی آتش جوالہ شعلہ زن تھی۔ کسریٰ نے ان کو اپنی طرف بڑھنے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے، مگر حضرت عبداللہ نے کہا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھ سے آپ کے حوالے کروں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کسریٰ نے درباریوں سے کہا کہ چھوڑ دو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت عبداللہ نے کسریٰ کے قریب جا کر خط اس کے سپرد کر دیا اور اس نے اپنے عرب سیکرٹری کو بلایا جو ہیرا کا باشندہ تھا اور اس نے اپنے سامنے خط کھولنے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ خط کی عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی تھی۔ خدا رحمان الرحیم کے نام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شاہ ایران کسریٰ کو سلامتی ہو، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ خط کا اتنا حصہ سنتے ہی اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں تن گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا آغاز اپنے نام سے کیا تھا۔
اس نے سیکٹری کے ہاتھ سے خط چھپٹ لیا اور اس کے مندرجات کو جانے بغیر اس نے پرزا پرزا کرتے ہوئے چیخ اٹھا، میرا غلام، اور مجھے اس طرح خطاب کر کے بلائے۔ خط لکھ کر کہا۔ پھر اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار سے نکال کر باہر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ وہاں سے نکال دیے گئے۔ حضرت عبداللہ دربار سے نکلے تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، یا وہ قتل کر دیے جائیں گے یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو بھی حشر ہو، مجھے اس کی قطعی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ادھر جب کسریٰ کا غصہ فرد ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کیے جانے کا حکم دیا، لیکن وہ نہیں ملے۔ اس کے آدمیوں نے بہتر تلاش کیا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ان لوگوں نے جزیرہ عرب تک جانے والے تمام راستوں کو چھان مارا مگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ جب حضرت عبداللہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کسریٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مکمل رداد آپ کے گوش گزار کر دی اور خط پھاڑنے کے مواقع سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اس کی پوری سرگزشت سن کر آپ نے صرف اتنا فرمایا، مذاق اللہ مالکہ، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے۔ ادھر کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے 2 قوی اور بہادر آدمیوں کو بھیجو اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ لائیں، نعوذ باللہ، اور میرے سامنے پیش کریں۔ حسب حکم بازان نے اپنے 2 بہترین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیے اور ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی بھیجا جس میں اس نے لکھا تھا، آپ بلا تاخیر ان کے ساتھ کسریٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں۔ اس کے ان دونوں سے یہ بھی کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مکمل آگاہی حاصل کریں اور ان کے متعلق مفصل معلومات فراہم کر کے اس کو آگاہ کریں۔ وہ دونوں پہم و تیز رفتاری کے ساتھ مراحل سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی۔ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ یثرب میں ہے۔ اس کے بعد تاجر خوش و خرم و شاداں فرحاں مکہ پہنچے اور انہوں نے قریش کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات تمہارے لیے بڑی خوش کن اور مسرت انگیز ہے کہ کسریٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار ہو گیا ہے اور اس نے تمہیں اس کے شر سے بچا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ ادھر ان دونوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے اپنے حاکم بازان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجے، چنانچہ ہم اسی لیے آپ آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم کسریٰ سے بات کر کے آپ کے لیے رعایت حاصل کریں گے، اللہ اکبر، اور آپ کو اس کی طرف سے پہنچنے والے ہر متوقع تکلیف اور اذیت سے بچا لیں گے۔ لیکن اگر آپ ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ خود اس کی قوت و سطوت سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان باتیں سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا، آج تو تم لوگ اپنی قیام گاہ میں واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ جب دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ چلنے اور کسریٰ سے ملنے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے، تو آپ نے جواب دیا، آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیریہ کو فلاں مہینے کی فلاں رات اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سنا تو ان کے چہروں پر دہشت و حیرانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولے، جانتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ ہاں، اور اس کو یہ بھی لکھ دینا کہ میرا دین کسریٰ کی سلطنت کے آخری حدود تک پہنچے گا، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا یہ سارا زیر حکومت علاقہ تمہارے سپرد کر کے تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اس کو مطلع کیا۔ بازان نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات درست ہے تو یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سوچوں گا کہ مجھے اس کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ پھر اس کے چند ہی روز بعد شیریہ کا خط بازان کے پاس پہنچا جس میں اس نے لکھا تھا، میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، میں نے اس کو اپنی قوم کے انتقام میں قتل کیا ہے۔ اس نے ہماری قوم کے اشراف کو قتل کرنا اور ان کی عورتوں کو کنیز بنانا اور ان کے اموال کو غصب کرنا اپنا شیوا بنا لیا تھا۔ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت و فرما برداری کا عہد لے لو۔ بازان نے اس خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینک کر اپنے دخول اسلام کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والے
سارے ایرانیوں سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کہانی تو تھی حضرت عبداللہ بن حذافہ کی کسرہ شاہ ایران کے ساتھ ملاقات کی۔ رہی کیسر روم سے ان کی ملاقات کی کہانی، تو وہ یہ ہے کہ کیسر روم کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی تھی۔ ان کی ملاقات کا یہ قصہ بھی حد درجہ دلچسپ اور نہایت حیرت انگیز ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 ہجری میں رومیہ سے جنگ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی تھی، جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ مسلمان مجاہدین کی صداقت ایمانی، عقیدے کی پختگی اور راہ خدا میں ان کی جانبازی اور جانثاری کی خبریں کیسر روم تک پہلے ہی پہنچی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے فوجی افسروں کو اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ وہ اگر کسی مسلمان سپاہی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے قتل نہ کریں، بلکہ زندہ اس کے سامنے پیش کریں۔ خدا کی مرضی، اتفاق سے حضرت عبداللہ بن حذافہ رومی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ رومی انہیں بادشاہ کے پاس لائے اور یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے پیش کیا کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہے جنہوں نے بالکل آغاز دعوت کے زمانے میں ان کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ ہم اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حسب حکم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیسر انہیں دیر تک بغور دیکھتا رہا، پھر اس نے کہنے لگا، میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ نے پوچھا۔ تم نصرانیت قبول کر لو۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہیں رہا کر دوں گا اور تمہارے ساتھ عزت و تکریم کا بہترین سلوک کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے اس کی پیشکش کو پائے نفرت و حقارت سے ٹھکرایا اور حد درجہ حزم و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ ناممکن ہے۔ موت مجھے تمہارے اس پیشکش سے 1000 گنا زیادہ محبوب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نہایت زیرک و دانا آدمی ہو۔ اگر تم میری یہ پیشکش قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے اقتدار میں شریک کر لوں گا۔ کیسر ان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادشاہ کی اس سطحی پیشکش کو سن کر بوجھل زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی بے ساختہ مسکرا پڑا اور اس نے نہایت بے نیازی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، خدا کی قسم، اگر تم عرب و عجم کی ساری سلطنت بھی مجھے دے دو اور اس کے بدلے صرف یہ چاہو کہ میں ایک لمحے کے لیے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں، تو یہ بھی میرے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے۔ تب میں تم کو قتل کر دوں گا۔ کیسر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی، جو چاہو کرو۔ حضرت عبداللہ نے اس کی دھمکی سے مرعوب ہوتے ہوئے بغیر جواب دیا۔ پھر کیسر نے انہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کا حکم دیا۔ پھر کیسر نے انہیں ٹکٹکی پر باندھنے کا حکم دیا۔ اس کے اس حکم کے فوراً تعمیل کی گئی اور انہیں ٹکٹکی پر باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے جلاد سے رومی زبان میں کہا، اس کے دونوں ہاتھ اس کے آس پاس تیر چلاؤ۔ وہ اس وقت بھی انہیں نصرانی قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے جلاد کو اس کے پاؤں کے ارد گرد تیر مارنے کا حکم دیا۔ اس دوران بھی وہ انہیں اپنا دین چھوڑنے کی دعوت دیتا رہا، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ تب کیسر نے جلاد کو رک جانے کا حکم اشارہ کیا اور کہا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتارو۔ پھر اس نے ایک بڑی سی دیگ منگوائی، اس میں تیل ڈلوایا اور اسے آگ پر رکھوا دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے مسلمان قیدیوں میں سے 2 آدمیوں کو بلوایا اور ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ اس میں پڑتے ہی اس کے بدن کا گوشت الگ ہو گیا، اللہ اکبر، اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ کیسر نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کرتے ہوئے پھر ان کی نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے پھر سے پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ اس دعوت کو رد کر دیا۔ جب وہ ان سے بالکل مایوس ہو گیا تو انہیں بھی اسی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا جس میں ان کے دونوں ساتھیوں کو ڈالا گیا تھا۔ جب انہیں کشاں کشاں دیگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، ان کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔ سپاہیوں نے کیسر سے کہا، یہ رو رہا ہے۔ کیسر نے سمجھا اب ان کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت عبداللہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے پھر ان کی خواہش کا اعادہ کیا اور وہ نصرانیت اختیار کر لیں، مگر جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس نے دریافت کیا کہ پھر تم رو کیوں رہے تھے؟ میرے دل میں یہ خیال آیا، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس وقت تم اس دیگ میں ڈال دیے جاؤ گے اور تمہاری جان نکل جائے گی، حالانکہ میری خواہش تھی کہ کاش میرے بدن میں اتنی ہی جانیں ہوتی جتنے بال ہیں اور وہ تمام جانیں ایک ایک کر کے خدا کے دین کے لیے اس دیگ میں ڈالی جاتی۔ اس خیال سے مجھے رونا آ گیا کہ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، اچھا کیا تم میرے سر کو بوسہ دے سکتے ہو؟ ہرقل نے پوچھا۔ اگر تم ایسا کرو تو میں تم کو رہا کر دوں گا اور میرے دوسرے تمام مسلمان ساتھیوں کو بھی۔ حضرت عبداللہ نے سوال کیا، ہاں، دوسرے تمام مسلمان قیدیوں کو بھی تمہارے ساتھ رہا کر دیا جائے گا، کیسر نے جواب دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں،
میں نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کا ایک دشمن ہے، اگر میں اس کے سر کا بوسہ دے دوں تو یہ اس کے بدلے میں مجھے اور تمام مسلمانوں کو، قیدیوں کو رہا کر دے گا۔ ایسا کر لینا میرے لیے کیا نقصان دہ ہے؟ پھر انہوں نے قریب جا کر اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور ہرقل نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تمام مسلمان قیدی جمع کر کے عبداللہ بن حذافہ کے حوالے کر دیے جائیں، اور اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے اپنی یہ سرگزشت ان کو سنائی۔ اس کو سن کر وہ بہت خوش ہوئے، اور قیدیوں کو دیکھا تو فرمایا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دے، اور یہ حق سب سے پہلے میں ادا کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا خوبصورت ایمان افروز داستان ہے یہ! کیا خوبصورت داستان ہے! خدا ہمیں، آپ کو، ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ ہمارے اندر بھی جذبہ ایمانی اسی طرح ہو کہ ہمارے سامنے دنیا کے مال و اسباب کی دھاکیں لگی ہوں، لیکن دین کے حق کے لیے ہم ہر چیز کو نثار کرنے پر آمادہ ہوں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔